تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 243۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ترجمہ: کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، یہاں سے آیت نمبر 260 تک دو مضمون ایک ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ بنیادی مقصد جہاد کی ترغیب دینا ہے، لیکن بعض منافقین اور کمزور طبیعت کے لوگ جہاد میں جانے سے اس لیے کتراتے تھے کہ انہیں موت کا خوف تھا۔ اس لیے دوسرا مضمون ساتھ ساتھ بیان ہوا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو جنگ کے بغیر بھی موت دے دے، اور چاہے تو شدید جنگ کے درمیان بھی انسانوں کی حفاظت کر لے، بلکہ اس کی قدرت میں یہ بھی ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی انسانوں کو زندہ کر دے۔ اس قدرت کا عمومی مظاہرہ تو آخرت میں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی چند ایسے نمونے دنیا کو دکھا دیے ہیں جن میں بعض لوگوں کو مرنے کے بعد بھی زندہ کیا گیا۔ اس کی ایک مثال اس آیت نمبر 243 میں دی گئی ہے۔ ایک اشارہ آیت نمبر 253 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا گیا ہے، جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کئی مردوں کو زندہ کیا۔ تیسرا حوالہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مکالمے آیت نمبر 298 میں اللہ تعالیٰ کے موت اور زندگی دینے سے متعلق ہے۔ چوتھا واقعہ آیت نمبر 259 میں حضرت عزیر علیہ السلام کا بیان فرمایا گیا ہے، اور اس سے اگلی آیت 260 میں پانچواں واقعہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ زیر نظر آیت میں جو واقعہ بیان ہوا ہے، اس کی تفصیل قرآن کریم نے بیان نہیں فرمائی، صرف اتنا بتایا ہے کہ کسی زمانے میں کوئی قوم جو ہزاروں کی تعداد میں تھی، موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کھڑی ہوئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی اور پھر زندہ کر کے یہ دکھا دیا کہ اگر موت سے بچنے کے لیے کوئی شخص اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی تدبیر اختیار کرے تو ضروری نہیں کہ موت سے بچ ہی جائے۔ اللہ تعالیٰ اسے پھر بھی موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ یہ لوگ کون تھے، کس زمانے میں تھے، وہ موت کو خوف کیا تھا جس کی بنا پر یہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے، یہ تفصیل قرآن کریم نے بیان نہیں فرمائی، کیونکہ قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ کوئی سبق دینے کے لیے ہوتے ہیں، لہٰذا اکثر ان کا صرف اتنا حصہ بیان کیا جاتا ہے جس سے وہ سبق مل جائے۔ اس واقعے سے مذکورہ بالا سبق لینے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو یہاں بیان ہوئی ہے۔ البتہ جس انداز سے قرآن کریم نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے یہ قصہ اس وقت لوگوں میں مشہور و معروف تھا۔ آیت کے شروع میں یہ الفاظ کہ کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا، اس قصے کی شہرت پر دلالت کر رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔